کون ہے عمران خان؟ لیجنڈری کرکٹر، انٹرنیشنل سیلیبریٹی یا مسلم امہ کا لیڈر، آکسفورڈ کا ایلیٹ یا میاں والی کا بیٹا؟ عمران خان کسی ایک لیبل میں فٹ نہیں ہوتا۔ اس نے ہارٹ بریک کو انسان دوستی میں بدلا، سکینڈل کو عاجزی میں بدلا، ناکامی کو مزاحمت میں بدلا۔ نواز شریف کی سیاست میں آنے کی آفر ریجیکٹ کرنے سے لے کر پرائم منسٹر بننے تک اس کے تضادات ہی اس کی پہچان ہیں۔ If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. اس کے لندن کے پارٹی بوائے سے روحانی کلیرٹی ڈھونڈنے والے شخص بننے کے سفر اس کی پبلک امیج کو شیپ کرتا رہا۔ کچھ کے لیے وہ ہیرو ہیں اور کچھ کے لیے نائٹ میئر۔ دوپہر کا وقت تھا اور لاہور پر بھارتی فوج کے بامز گرائے جا رہے تھے۔ بامز کی آواز کبھی دور سے اور کبھی قریب سے آ رہی تھی۔ پورا گھر ہل جاتا تھا۔ گھر والے ایک کمرے میں جمع ہو کر آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا 1 گھنٹہ سوچتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے الماری سے اپنی رائفل نکالی اور باہر نکل گیا۔ یہ واقعہ تھا سپٹمبر 1965 کا۔ لاہور میں افواہ تھی کہ انڈین پیرا ٹروپرز لینڈ کر چکے ہیں۔ ہر طرف خوف تھا۔ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بھی گھبرا گئے تھے، لیکن وہ 13 سال کا لڑکا اپنے ملک کے لیے لڑنا چاہتا تھا، اس کے لیے مرنا چاہتا تھا۔ جب محلے میں اعلان ہوا کہ لوگ اپنی رائفل لے کر آئیں تو وہ بھی گیا، لیکن بڑوں نے اسے کہا، بچے ہو واپس جاؤ۔ وہ ناراض واپس آیا۔ جب اس کی ماں نے اس سے غصے میں دیکھا تو اسے پاس بلایا۔ کوئی اور ماں ہوتی تو سمجھاتی، پیار سے دلاسا دیتی، لیکن وہ کوئی عام ماں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا آج تو واپس آ جائے گا، لیکن زندگی میں ان گنت جنگوں کا سامنا کرے گا جس میں وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس رات اس نے ٹیپو سلطان کی کہانیاں سنائیں۔ ایک بات جو اس لڑکے کے دل میں اتر گئی وہ یہ ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ وہ جگہ تھی زمان پاک لاہور۔ ماں کا نام تھا شوکت خانم اور وہ لڑکا تھا عمران احمد خان نیازی۔ 5 اکتوبر 1952 کو ایک تعلیم یافتہ پشتون خاندان میں پیدا ہونے والا عمران خان ایک طرف سے پریولیج میں پیدا ہوا، دوسری طرف تضادات میں گھرا رہا۔ والد انجینئر تھے، والدہ کا تعلق بیوروکریسی اور ایکیڈیمک سے تھا۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوا جہاں ویسٹرن اور اسلامک ویلیوز کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ ایٹسن کالج، پھر رائل گرامر اسکول وچیسٹر، آخر میں آکسفورڈ یونیورسٹی، جہاں اس نے فلسفی، پالیٹکس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ لیکن اس کی اصلی پہچان کتاب نہیں تھی، وہ تھی کرکٹ۔ عمران خان نے پاکستان نیشنل ٹیم میں 1971 میں ڈیبیو کیا۔ اسی سال جب پاکستان نے ایسٹ پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے کھویا، ملک ٹوٹا ہوا تھا، لیکن عمران خان کا جذبہ نہیں ٹوٹا۔ شروعات میں اس کے ایلیٹ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اس نے ہر بائس کا مقابلہ کیا اپنے میرٹ کے ساتھ۔ 1970s کی آخر اور 1980s میں عمران خان دنیا کا فاسٹسٹ بولرز میں شامل ہو گیا۔ اس کی کشش، محنت اور ہمت نے پاکستان کو میچ در میچ جتایا۔ 1982 میں وہ کیپٹن بنا۔ 1992 میں ریٹائرمنٹ کے بعد واپس آیا اور پاکستان کو پہلا کرکٹ ورلڈ کپ جتایا۔ ٹرافی اٹھاتے وقت اس نے سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، ہم کارنر ٹائیگرز کی طرح لڑیں گے۔ اب وہ ایک قومی ہیرو بن چکا تھا۔ ورلڈ کپ جیتنے کے صرف 3 مہینے بعد ایک اور اہم پل آیا۔ ان کی والدہ کا کینسر سے انتقال ہو گیا۔ پاکستان کے فیلڈ ہیلتھ سسٹم میں ان کی تکلیف دیکھ کر عمران خان نے فیصلہ کیا ایک نئے کینسر ہاسپٹل کو بنانے کا، ایک وہ کینسر ہاسپٹل جو عام آدمی کے لیے ہو۔ لیکن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، کہا یہ ممکن نہیں، لیکن عمران خان نے کب ہار مانی۔ اس نے کرکٹ میچز کھیلے، چیریٹی ایونٹس کیے، دنیا بھر میں ڈونر سے ملا۔ 1994 میں
شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل لاہور میں بنایا۔ بعد میں نمل یونیورسٹی بھی بنائی جہاں پر دیہات کے اسٹوڈنٹس کو تعلیم مل سکے۔ نائنٹین 1996 میں عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف یعنی موومنٹ فار جسٹس پارٹی بنائی۔ اس وقت پاکستان کی سیاست میں صرف دو بڑی پارٹیز تھیں، نواز شریف کی PMLN اور بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی۔ لوگوں نے عمران خان کی سیاست میں انٹری کو فولش کہا۔ 1997 کے الیکشن میں PTI کوئی سیٹ نہیں جیت سکی۔ عمران خان خود بھی ہار گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اسٹوڈنٹس، مڈل کلاس اور پروفیشنلز میں اپنی بیس بنانی شروع کی۔ 2008 کے الیکشن سے بائیکاٹ کیا اور ریگنگ کے ایلیگیشنز لگائے۔ ٹی وی شوز اور یونیورسٹی سپیچز کے ذریعے کرپشن ایکسپوز کی۔ وہ فیلڈ پولیٹیشین سے پولیٹیکل ریفارمر بن گیا۔ 30 اکتوبر 2011 تاریخ رقم ہوئی۔ مینار پاکستان لاہور میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہوئے۔ عمران خان کی سپیچ نے لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا۔ پیغام تھا، ایک نیا پاکستان بننے والا ہے۔ 2013 کے جنرل الیکشنز میں PTI ملک کی دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی۔ پولیس اصلاحات، تعلیم اور اینٹی کرپشنز کا نعرہ بلند کیا۔ یہ پروونس ان کی نیشنل ایمبیشنز کے لیے ایک ٹیسٹ گراؤنڈ تھا۔ 2018 میں PTI نے الیکشنز جیت لیا۔ الزام لگے کہ میڈیا بائس تھا اور الیکشنز مینیپولیٹڈ تھے۔ عمران خان پاکستان کا 22واں وزیر اعظم بن گیا۔ نعرہ تھا، نیا پاکستان۔ لاکھوں نوکریاں، گھر، اصلاحات اور VIP کلچر کا خاتمہ کا وعدہ کیا گیا۔ ملک کو اکنامک کرائسس کا سامنا تھا، فارن ریزروز کم تھے، انفلیشن ہائی اور IMF پر ڈیپینڈنس، لیکن کچھ بولڈ اصلاحات لائے۔ صحت کارڈ، ڈیجیٹل سروسز، ٹری پلانٹیشن ڈرائیو، فارن پالیسی کے ذریعے مسلمان دنیا کے لیڈر بنے۔ یونائٹڈ نیشنز کی 2019 کی سپیچ نے اسلامو فوبیا اور کشمیر پہ ہیڈ لائنز بنائے۔ And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. چائنا، ٹرکی، سعودی عربیہ اور ایران سے ریلیشن شپ اسٹرانگ کیا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. دو 2021 تک ملٹری کے ساتھ تناؤ بڑھنے لگا۔ اہم تقرریوں کے اختلاف نے تعلقات خراب کر دیے۔ سیم پیج کی پولیٹکس ختم ہو گئی۔ اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے رجیم چینج کیا گیا۔ عمران خان نے فورن انٹرفیرنس کا الزام لگایا، سائفر کا ذکر کیا، ایک ڈپلومیٹک کیبل جس کے مطابق امریکہ نے سازش کی۔ امریکہ نے اس الزام کو رد کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس سے فاصلہ بنا لیا، لیکن عمران خان نے راستہ نہیں چھوڑا۔ 2022 کے بعد سے عمران خان ایک ریزسٹنس کا سمبل بن گیا ہے۔ بڑے بڑے جلسے ہوئے، سوشل میڈیا پر اس کا میسج وائرل ہوا اور یوتھ کا طاقتور بیس ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ عمران خان پہ وزیر آباد میں قتل کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گئے۔ کورٹ کیسز، اریسٹ تھریٹس اور سیاسی انتقام کا سامنا کیا، پھر بھی وہ بائی الیکشنز جیتتے رہے۔ جنرلز کا نام لیا، اریسٹ سے بچتے رہے اور بڑی بڑی ریلیز کی۔ اس کی بغاوت افسانوی بن گئی۔ نو مئی 2023 کو عمران خان کو اسلام آباد سے اریسٹ کر لیا گیا۔ پورے ملک میں احتجاج بھڑک اٹھے۔ پہلی بار سویلین اور ملٹری آمنے سامنے ہو گئے۔ ریاست نے پوری طاقت سے جواب دیا۔ PTI کی لیڈرشپ کو اریسٹ کیا گیا، میڈیا بلیک آؤٹ لگایا گیا، پارٹی کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا۔ عمران خان کو جیل بھیجا گیا، کورٹس اور سولیٹری سیلز کے درمیان گھسیٹا گیا۔ پھر بھی اس نے ڈیلز، ایگزائل یا خاموشی سے انکار کیا۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان کی گرفتاری پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ فارمر پرائم منسٹر، PTI کے چیئرمین اور اپنے دور کے سب سے مقبول لیڈر توشہ خانہ کرپشن کے بوگس کیسز میں اریسٹ کیے گئے، مگر بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اریسٹ ایک سیاسی انتقام کا نتیجہ تھا۔
اس کی گرفتاری نے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا. پولیس کے ساتھ کلیشز ہوئے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے وجود کو توڑنے کی کوشش کی. ریلیز کو بین، میڈیا کوریج کو سینسر اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اگلے چند مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن اور لیڈرز اریسٹ ہوئے. زبردستی لوگوں سے پارٹی چھڑائی گئی. عمران خان پر بہت سے کورٹ کیس ڈالے گئے جو آج بھی لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھتے ہیں، اور اب ان کی کمیونیکیشن بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر بھی اس کا اثر زندہ رہا، خاص کر آن لائن، جہاں پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل واریئرز اس کا پیغام زندہ رکھتے رہے. اس کی گرفتاری کی دوسری سالگرہ آنے کو ہے. عمران خان اب بھی جیل میں ہونے کے باوجود پولیٹیکل نیریٹو پر حاوی ہے. یہ سوال اب بھی زندہ ہے، کیا پاکستان میں جمہوریت، انصاف اور سویلین سپریمیسی کا مستقبل ہے؟ دو 2024 کے جنرل الیکشنز نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا. عمران خان جیل میں تھا، اس کی پارٹی پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل بلہ چھین لیا گیا، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی بیڈ کینڈیڈیٹس نے ملک بھر میں الیکشن کو سویپ کر لیا. یہ صرف الیکشن نہیں تھے، یہ ایک خاموش انقلاب تھا. بیلٹ باکس ریزسٹنس کا ذریعہ بن گیا. لوگوں نے ووٹ کسی نشان کو نہیں دیا، ایک سوچ کو دیا، ایک نظریے کو دیا. شہر ہو یا گاؤں، خیبر پختونخوا کے پہاڑ یا پنجاب کی گلیاں، لوگوں نے بیلٹ لسٹ میں صرف ایک چیز ڈھونڈی، کیا یہ عمران خان کا بندہ ہے؟ یہ جیت سیاسی نہیں، میٹا فزیکل تھی. ایک قید لیڈر غیر حاضر ہو کر بھی ہر جگہ موجود تھا. الیکشنز کو مکمل طور پر ریگ کر دیا. ریزلٹس میں ڈیلیز، فیک فارم 47 اور فارم 45 ٹیمپرنگ، ان سب سے ڈاؤٹس پیدا ہوئے. الیکشن آبزرورز نے بھی کہا کہ ووٹ کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جیت چھپائی گئی ہے، مینڈیٹ کو ڈائلیوٹ کیا گیا ہے. یہ تھا اس عوام کا فیصلہ جو انسٹیٹیوشنز اور سینسرشپ کی دور میں بھی اپنی مرضی لکھ گئے. اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی صرف زندہ نہیں رہی، اس نے اپنی پہچان دوبارہ لکھی. آج بھی جب کہ عمران خان الیکشن سے ڈسکوالیفائی ہیں، اس کی پارٹی انڈر سیج ہے اور وہ جیل میں ہے، وہ اب بھی پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. وہ صرف ایک شخص نہیں رہا، وہ ایک سوچ بن گیا ہے، وہ ایک نشان بن گیا ہے. ایک نشان کے پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے، کہ انصاف ممکن ہے، کہ حقوق عوام کے پاس ہیں. اس نے عوام کو جگایا، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا اور اس کی قیمت ادا کی. کرکٹ کے فیلڈ سے لے کر پاور کوریڈورز تک، زمان پاک سے لے کر سولیٹری کنفائنمنٹ تک، عمران خان کی زندگی ایک داستان بن چکی ہے. جو آدمی کہتا تھا میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، آج جیل کے ایک سیل میں بیٹھا ہے. پاکستان کے ہر کونے میں اس کی آواز گونجتی ہے، پوسٹر پر اس کا چہرہ ہے. جو بھی تاریخ آگے لکھے جائے گی، ایک بات تو طے ہے، وہ صرف ایک پرائم منسٹر نہیں تھا، وہ پاکستان کا اصلی شیر ہے. خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کا سوچو، آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے. ایک قوم کو جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات.